بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کی جانب سے اور خصوصاً حضور پرنور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا کیسا ہے؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ میت کی جانب سے قربانی، اگرچہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء، امت کے اکثر علماء اور فقہا آنے والے دلائل کی وجہ سے یہ بات تحریر کرتے ہیں کہ میت کی جانب سے قربانی بھی جائز ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی جائز ہے۔ پہلے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قربانی کرنے کے علاوہ امت کے تمام افراد کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ بیہقی میں روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام دو مینڈھوں کی قربانی دیے، ایک تو اپنی طرف سے اور دوسری پوری امت کی طرف سے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس قربانی کو زندوں کے ساتھ خاص نہیں فرمایا، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، یہاں تک کہ کسی صحابی کا بھی قول حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ قربانی صرف زندہ افراد کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ نیز یہ کہ قربانی ایک قسم کا صدقہ ہے، صدقے کی ایک قسم ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقہ میت کی طرف سے بالاتفاق جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، میت کی طرف سے صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاویٰ، ان کی فتوے کی کتاب ہے، 26ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ میت کی جانب سے قربانی کرنا افضل ہے، اور میت کی جانب سے قربانی زندہ شخص کی قربانی کی طرح ہی کی جاتی ہے، یعنی جیسے زندہ آدمیوں کی قربانی دی جاتی ہے اسی طرح میت کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور حدیث میں ہے، ترمذی، مسند احمد وغیرہ کتابوں میں ہے کہ تیسرے خلیفہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ دو قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، جبکہ دوسری اپنی طرف سے، یعنی اپنی طرف سے کرتے تھے، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس بات کی وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے بھی قربانی کرنا، اس لیے میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ ترمذی میں یہ روایت نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں علماء امت کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت نے میت کی جانب سے قربانی کی اجازت دی ہے، ان سے پہلے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، نیز احناف علماء، اور جن علماء نے ان حدیث کو قابل عمل تسلیم کیا ہے، میت کی قربانی، میت کی جانب سے قربانی کرنے کی انہوں نے اجازت دی ہے۔ یاد رکھیے کہ میت کی جانب سے جو قربانی کی جاتی ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر میت نے وصیت کی تھی اور قربانی میت کے مال سے کی جا رہی ہے، کسی کے باپ نے، کسی آدمی نے وصیت کی کہ دیکھو میرے 10,000 روپے لے لو اور اس کا بکرا خرید کے اس کو عید الاضحیٰ میں ذبح کرنا ہے، اگر ایسی صورت ہے تو اس قربانی کا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے، مالداروں کے لیے اس قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میت نے قربانی کرنے کی کوئی وصیت نہیں کی، بلکہ وارثین اور رشتہ داروں نے مل کر اپنی خوشی سے میت کے لیے قربانی کی ہے، جیسا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عموماً ہم اپنے والدین یا کسی دوسرے رشتہ داروں وغیرہ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو اس قربانی کا گوشت مالدار اور غریب سب کھا سکتے ہیں۔ تمام گوشت صدقہ کرنا ضروری بھی نہیں، بلکہ جس قدر چاہیں غریبوں کو دے دیں اور جس قدر چاہیں خود استعمال کر لیں یا رشتہ داروں کو تقسیم کر دیں، جیسا کہ
فقہ حنفی کی مستند کتاب میں تحریر ہے، در مختار میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی متفقہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے قربان کیے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا امت کی طرف سے۔ امام بخاری اور امام مسلم، مسند احمد، ابن ماجہ میں یہ روایت مذکور ہے۔ تو خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو ایصال ثواب کے بطور ایصال ثواب کی غرض سے مزید نفلی قربانی کر کے اس کا ثواب اپنے مرحوم والدین، رشتہ داروں یا دیگر متعلقین کو پہنچانا جائز بلکہ بہتر ہے۔ کسی بھی نیک کام کا اجر تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا بھی درست ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی تھی، اس لیے وفا کا تقاضا ہے کہ اگر استطاعت ہو تو ایک قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کی جائے، آپ علیہ السلام کی طرف سے بھی کی جائے۔ لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے کہ اپنی واجب قربانی ادا ہونا ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ خود کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے تو نہیں کرتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، تو دیکھیے ان کا واجب تو ادا ہونے سے رہ گیا اور نفل قربانی کرنے چلے، تو یہ ایک طرف سے درست معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی واجب ادا کرنے سے رہ جا رہے ہیں، ان کا اپنا واجب ادا نہیں ہو رہا۔ تو اس کی فکر کریں، پہلے واجب ہے بعد میں نفل ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو نفل ادا کیجئے، ورنہ نہیں تو پہلے واجب کی فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔